خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، تمام مسیحی اقوام عالم یسوع المسیح کی یروشلم میں فتح مند شاہانہ آمد کے دن کو مناتے ہیں اور اسے کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے۔ یسوع المسیح کے تمام پیروکاروں کے لیے وہ نہایت خوشی و مسرت کا موقع تھا جو مسیح کے صلیب پر قربان ہونے سے پہلے آخری دنوں میں رونما ہوا۔ یسوع المسیح کا گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونا اس بات کا نشان ہے کہ وہ صلح اور امن کا شہزادہ ہے۔ گدھا معصومیت، امن اور آتشی کا نشان مانا جاتا ہے۔ خوشی و مسرت کے عالم میں یروشلم کے ان تمام باسیوں نے جو مسیح یسوع کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے کھجور کی ڈالیوں کو ہوا میں لہرا لہرا کر اور زمین پر اپنے کپڑے بچھا کر نہ صرف اپنی محبت خوشی کا اظہار کیا بلکہ اپنی بھرپور عقیدت کو بھی مسیح یسوع پر عیاں کیا۔ با آواز بلند نعرے لگائے، ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ کھجور کی ڈالیاں فتح اور امن کا نشان ظاہر کرتی ہیں۔ روزوں کے آخری اتوار اور مسیح کے صلیبی سفر سے قبل مسیحی دنیا کے ہر کونے میں مختلف انداز میں اس دن کو یاد کرتے ہیں اور کھجوروں سے بنی صلیب کے نشان کے طور پر، یادگاری کے طور پر ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس تمام واقعہ کو ہم چاروں اناجیل مقدسہ میں بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 1 تا 11، مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 1 تا 11 آیات میں، لوقا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 20 سے 40 آیات میں، اور یوحنا رسول کے انجیلی بیان اس کے 12ویں باب کی 1 سے 17 آیات میں۔ یسوع المسیح کی زندگی میں ان کا اس دنیا میں آنا سے لے کر ہر واقعہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، ایک پیغام رکھتا ہے۔ پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک ہر بات کا بیان انبیاء کرام کے صحائف میں پیشن گوئیوں کی شکل میں موجود تھا۔ 400 سے زائد پیشن گوئیاں مسیح یسوع کی پیدائش اور ان کے صلیب پر تمام جو ایک اذیت ناک سفر ہے ان کے جی اٹھنے تک کے واقعات موجود ہیں۔ کلام مقدس میں زکریا نبی کے صحیفہ اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے آنے سے پیشتر یہ پیشن گوئی کی صورت میں یہ موجود ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ واقعہ درج ہے جسے آج بھی ہم بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہودی تو کسی دنیاوی بادشاہ، دنیاوی شان و شوکت سے حامل بادشاہ کے منتظر تھے جو فوجی سلامی، ہاتھے گھوڑی اور سونے کے عصا کو پکڑے ہوئے وہ سواری کر کے آتا۔ مسیح کی یروشلم میں اس دور کی آمد نے اس پیشن گوئی کو بلا شبہ پورا کیا۔ مردوں عورتوں نے با آواز بلند نعرے لگائے، ابن داؤد کو ہوشانہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیں بچا، نجات دلا۔ ابن داؤد کا ہرگز مطلب نہیں مسیحا حضرت داؤد کے بیٹے تھے، یہاں مراد ہے حضرت داؤد کی نسل سے، کیونکہ خدا کے وعدہ کے مطابق اس بادشاہ کو، اس نجات دہندہ کو جس نے خدا اور انسان کے بیچ کی دوری کو ختم کرنا تھا، جو باغ عدن میں انسان اور خدا کے بیچ نافرمانی کی صورت میں وقوع میں آئی تھی، اس نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ حضرت داؤد کی نسل میں سے ہوگا، یہ کیا گیا تھا وعدہ۔ اس وعدہ کو ہم حضرت داؤد کے زبور 132 اس کی 11ویں سے 12ویں آیت مبارکہ میں بخوبی پڑھ سکتے ہیں، جہاں یوں مرقوم ہے، خداوند نے سچائی کے ساتھ اپنے بندہ داؤد کے ساتھ قسم کھائی کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ یروشلم کے باسی اس استقبال کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ یہودی تو کسی نہایت دنیاوی شان و شوکت سے ملبس، ہاتھی گھوڑے پر سوار، ہیرے جواہرات سے لدے بادشاہ کے تصور میں تھے۔ لیکن یہ کیا نہایت سادہ انداز، حلیمی و فروتنی کا منبع، ایک حلیم جانور پر سوار، یہ کیا بادشاہ ہے؟ یسوع المسیح کے جواب کو ہم انجیل مقدسہ یوحنا 18 باب اس کی 36ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی
نہیں اس دنیا کی نہیں۔ آئیے جب ہم اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، تو ضرور خدا سے حلیمی اور فروتنی مانگے، فرمانبرداری کی روح مانگے، تاکہ وہ صبر اور برداشت بھی جو ہے وہ عطا کرے۔ آسمان کی بادشاہی کی سمجھ اور حکمت کو مانگے، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ اقرار کر کے واپس ان راہوں کی طرف، تاکہ ہم نہ پھریں اور خود کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات